تصویریں بولتی ہے کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ تم خوشی میں ہو یا تکلیف میں سب سے پہلے اپنی ذات اللہ کو بتایا کرو۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ انسان اپنی منفی سوچ سے ایسے ہی ناکارہ ہوتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنے ہی رنگ سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثبت سوچے، اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آہستہ صحیح لیکن حالات بدل دیتا ہے۔ اچھے تخلیق کرنے سے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، کچھ رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا یا پھر ضرورت سے زیادہ برا ہونا دونوں ہی نقصان دہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونے پر لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ کڑوا یا برا ہونے پر آپ سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ جب ہم خود خطا کار گناہ گار انسان ہیں تو یقین جانیے باقی بھی انسان ہیں، ان کی سرشت میں بھی خطا اور گناہ کا پہلو موجود ہے۔ اس لیے دوسروں سے فرشتوں جیسے رویوں کی امید چھوڑ دیجیے۔ طلاق یافتہ لڑکی، لوگ کہتے ہیں طلاق یافتہ لڑکی سے شادی نہ کرنا کیونکہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر اچھی ہوتی تو اسے طلاق کیوں ہوتی؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے یہ بات عام کرو، بہنوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے فضل سے وہ غنی ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا اور رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان، جب اداس دل ہو اور کوئی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ درود شریف، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ وراثت صرف پیسے ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ پہلا، شریف کو بیوقوف مت سمجھو۔ دوسرا، مکار کو عقل مند نہ سمجھو۔ تیسرا، قابل کو بہادر مت سمجھو۔ چوتھا، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دے تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لے وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لے مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ خدا کرے تمہارا نصیب، تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو، آمین۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ کامیاب زندگی کے 3 راز، قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ خاموشیاں ہی بہتر ہے، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ سچ کامیاب کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اپنے اللہ کی یاد، یہ دنیا کافی ہے، اس لیے بس اپنے رب کو یاد کرو جو سب کی سنتا ہے، بے شک وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اپنے رب سے مدد طلب کیا کرو کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک روئے گا، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گا، اور اگر دین نہ ملا تو آخرت کی کروڑوں سال بعد بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی رونا ہوگا۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ مقابلہ، رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتہ مقابلہ کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے 2 چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔
انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ وہ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کے آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے، اللہ سے گڑگڑا کر مانگنے والے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جس معاشرے میں امیر کی بد اخلاقی کو اس کا مذاق اور غریب کی خوش اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھ کر جواب دیا جائے، وہ انسان کا معاشرہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں ساتھ کون کون چلتا ہے۔ خوشامد نصیحت، عیب اور غیبت۔ خوشامد اور تعریف سے لگاؤ شیطان کے دو بڑے داؤ ہیں۔ لوگوں کی موجودگی میں نصیحت ایک طرح کی ملامت ہے۔ جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ غیبت اور چغلی سننے والا بھی غیبت کار اور چغل خور ہوتا ہے۔ اپنی تعریف۔ پرانے زمانے کے لوگ تعریف والی جگہ سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ کمزور چیز اپنی تعریف سننا ہے، اور سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا۔ یہ ایک وبا ہے، اور یہ وبا بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اپنے شکل کی تعریف، اپنے خاندان کی تعریف اور اپنی ذات کی تعریف ایک وبا بن گئی ہے۔ ایک اچھی بات، تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوتی ہیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے۔ دنیا میں 4 دفعہ وقت رک گیا تھا۔ پہلی دفعہ جب حضرت بلال نے اذان نہیں دی، دوسری دفعہ جب حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تھی، تیسری دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر گئے تھے، چوتھی دفعہ جب بی بی زینب تلاوت کر رہی تھی تو سر سے دوپٹہ اتر گیا تھا۔ اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں کبھی بھی اپنے رشتہ داروں سے مشورہ نہ کرو۔ الٹا مشورہ ہے لیکن آزمائی ہوئی بات ہے۔ اگر آپ مشورہ کرو گے تو کبھی بھی رشتہ نہیں کر سکو گے، اس لیے خود تحقیق کریں، بچے کی ماں سے مشورہ کریں اور فائنل کریں۔ ایسا کرنے سے رشتہ داروں نے خوش پھر بھی نہیں ہونا، لیکن آپ ہمیشہ کی ذہنی آزمائش سے بچ جاؤ گے۔ مرد کی پہچان کبھی بھی اس کے پیسے یا خوبصورتی سے مت کرنا، کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ اور پیسہ قسمت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کی نظر میں تمہارے لیے عزت ہے اور اگر زبان سے تمہیں رسوا نہیں کرتا، غلط الفاظ نہیں کہتا، تو جان لو وہی اچھا انسان ہے۔